بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز۔ تو جیسے کہ ناظرین، پاکستان اور بھارت کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ بڑی گرم ہیں، اور پاکستان نے بھی بھارت کی جو دھمکی تھی اس کے ایک دن بعد ہی اس کو اچھا خاصا جواب بھی دیا ہے، اور دوسری جانب پاکستان نے بھارتی دھمکی کے ایک دن بعد بھارتی پی کے کو پکڑ لیا ہے۔ ہاں جی، پی کے کون ہے جی؟ قصور میں فروز والا بارڈر، یعنی کہ قصور بارڈر پر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے، رینجر نے غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہونے والے بھارتی فوج کے کانسٹیبل پی کے سنگھ کو جو ہے وہاں سے بارڈر سے کراسنگ کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوتے ہوئے غیر قانونی طور پر گرفتار کر لیا ہے۔ اس وقت پاکستان اور بھارت کے جو موجودہ صورتحال ہے وہ انتہائی کشیدہ صورتحال ہے، اور بڑی جو ہے نا دونوں طرف افراتفری کا عالم ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پانی کے اوپر ایک جو جنگ کا کہا گیا تھا، عرصہ دراز سے کہا جا رہا تھا کہ پانی کے اوپر ایک جنگ ہوگی، وہ جنگ جو ہے وہ یہ شروع ہونے والی ہے۔ اور موجودہ صورتحال میں غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہونے والے پی کے سنگھ سے تحقیقات جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہیں۔ اور آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتے ہیں کہ بھارتی فوج جو اس وقت خود بڑی خوف و ہراس کا شکار ہے، بلکہ بھارتی فوج میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے، اس کی مین وجہ بڑی دلچسپ جو معلومات ہمارے ذرائع نے ہمیں دی ہے، کیونکہ اکثر دوست ہمارے بھی جرنلسٹ جو ہیں وہ رابطے میں ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ جی ایک ہی دن میں 4 سے 5 ہزار بھارتی فوج کے جو جوان ہیں انہوں نے چھٹیوں کی درخواستیں دے دی ہیں، اور یہ فرسٹ ٹائم یعنی کہ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ بھارتی فوج میں اتنی بڑی لیول کے اوپر چھٹیوں کی درخواستیں آئی ہیں۔ جیسے ہی پاکستان کی اور بھارت کی دوبارہ کشیدگی شروع ہوئی ہے، تنازع شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد اتنے بڑے لیول کے اوپر ایک دن میں یعنی کہ 24 گھنٹے میں یہ درخواستیں جمع ہوئی ہیں۔ اور دوسری جانب ہم نے کہا جی کہ پاکستانی فوج کو بھی ان کی بھی چیزوں کو چیک کرتے ہیں، تو وہاں پہ چیک کیا گیا تو بڑی دلچسپ وہاں پہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستانی فوج کے جو جوان تھے جو چھٹیوں پہ جا چکے تھے، انہوں نے آ کے رضاکارانہ طور پہ اپنی چھٹیاں جو ہیں وہ منسوخ کروائی ہیں، کینسل کروائی ہیں، ختم کروائی ہیں، اور اپنے اپنے یونٹ میں جا کے اپنی اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کر دی ہیں کہ ہم یہ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور کیونکہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے اس میں شہادت کا جذبہ تو ہوتا ہے، اور وہ بھی قوم کے لیے اور پاکستان کے لیے اور اپنی ملک کے لیے، تو اس حوالے سے افواج پاکستان میں یہ چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ افواج پاکستان کے جو نوجوان ہیں انہوں نے ملک کی خاطر اپنی چھٹیاں اپنی فیملیز کے ساتھ جو ٹائم گزارنا تھا، جو حسین لمحات گزارنے تھے، ان کو بھی قربان کر دیا ہے۔ پاکستان بھی میدان میں اترا ہے۔ اگر بھارت نے پانی بند کیا تو اس کو اعلان جنگ سمجھا جائے گا۔ پاکستان کی گورنمنٹ کے اہم ترین وزراء نے بھی یہ بیانات دینے شروع کر دیے ہیں، اور ہر بار ایک ہی سکرپٹ لکھنے پہ دنیا نے بھی بھارتی الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ جی ہاں، ہر بار کشمیر ہی کیوں دہشت گردی کا نشانہ بنتا ہے، کشمیر میں ہی یہ سارا پلان کیوں تیار ہوتا ہے، اور کشمیر میں ہی یہ جو 47 کے نام سے K47 کے نام سے جو گن ہے اس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے۔ نہ تو اسلحہ تبدیل ہوتا ہے، نہ مقام تبدیل ہوتا ہے، اور کئی سالوں سے ایک ہی قسم کا سکرپٹ لکھا جا رہا ہے جس کو کشمیریوں نے اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے، پوری دنیا نے مسترد کر دیا ہے کہ یہ بھارت کی جو سیکیورٹی کلیپس ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اور اس پلان کو کشمیریوں نے، مقبوضہ کشمیر کے رہائشیوں نے کشمیر دشمن پلان جو ہے وہ قرار دیا ہے، تاکہ اس آڑ میں کشمیر کے اوپر آپریشن کیا جائے، جیسے فلسطین کے نوجوانوں کے اوپر، فیملیز کے اوپر، بچوں کے اوپر آپریشن کیا گیا ہے۔ اسی طرز کا کوئی آپریشن کشمیر میں بھارت شروع کرنا چاہتا ہے، اور یہ اس پلان کا ایک ثانیہ ہے۔ بھارتی سیاستدانوں نے بھی اور خاص طور پہ سکھ کمیونٹی نے بھی کشمیر میں سیاحوں کے حملے کو مشکوک قرار دے دیا ہے، اور بڑے بڑے سیاستدان، بھارتی سیاستدانوں نے مودی سرکار کے اس حملے میں مودی سرکار کی ناکامی قرار دی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو مودی سرکار اور راہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے کہتی ہے کہ ہم وہاں پہ آپریشن کریں گے،
دہشت گردوں کے خلاف چلیں گے، یہ چیزیں کریں گے، وہ کریں گے، اور دوسری جانب اور بڑا ہیوی بجٹ کے ساتھ موویز اور فلمیں بھی بنائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو خود کو ایک بہترین فوج ثابت کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، اور سکھ کمیونٹی نے بھی اس حوالے سے اس حملے کو جو ہے وہ ایک فیک اور ایک ناکام جو پلان ہے وہ شو کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں، اور ہمارے ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان زندہ باد۔